آج اسلامی تاریخ کی سال کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ کا نئے سال کا آغاز ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ہی تصور ہوتا ہے، وہ تصور ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ یہ تصور رہتا ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ روافض کی جانب سے، یعنی شیعوں کی جانب سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر اس تاریخ کو اتنا مشہور کر دیا گیا کہ محرم کا مطلب شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کا مطلب غم کا مہینہ، محرم کا مطلب کوئی خوشی اس میں نہیں منائی جا سکتی ہے، محرم کا مہینے کا مطلب منحوس مہینہ۔ یہ ساری باتیں روافض کی طرف سے اتنی مشہور کر دی گئی کہ جو شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، ان کا عقیدہ بھی شیعوں اور روافض جیسا بن گیا ہے بعض چیزوں کے اندر۔ جب کوئی چیز بار بار بیان کی جاتی ہے اور بہت کثرت کے ساتھ اس کا بیان ہو اور اس کو سنا جائے، تو وہی بات آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہی صحیح ہے۔ جیسے آج یکم محرم الحرام ہے، آج کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ صدیوں پہلے ہوا تھا اور امت کا اتنا بڑا نقصان یکم محرم الحرام کو ہوا تھا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے بالکل ناواقف ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے لیے ناتلافی نقصان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
جب مکۃ المکرمہ میں اپنے لائے ہوئے دین اور شریعت کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس کی شدید ترین مخالفت کرنے والوں کی صف میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر وہ مشہور واقعہ کہ وہ اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار آپ نے فرمایا وہ تا حیات اسی پر قائم اور گامزن رہے۔ اور پھر اسلامی اعتبار سے صحابہ کرام میں وہ نمایاں مقام حاصل کیا جو صحابہ میں خود بہت سے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ قرآن کریم میں 11 یا 17 یا 18 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواہش کے مطابق وہی نازل فرمائی تھی۔ ایک خواہش کا اظہار حضرت عمر کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی اور ان کی خواہش کے عین مطابق وحی نازل ہوتی۔ یہ خواہش کا اظہار کرتے اور اللہ حکم بنا کے نازل فرما دیتا۔ جن 10 افراد کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بنام جنتی قرار دیا ہے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت سننے کے بعد اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اپنے جنتی ہونے کا اعلان سننے کے بعد بھی جس طرح کی زندگی اور جس خوف خدا کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس کا 1% بھی ایمانی جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ اپنے بارے میں سن چکے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی قرار دیا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مخصوص اوقات میں اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو خوشخبریاں سنائی، ہر خوشخبری میں حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نام بھی اسی میں ہے۔ ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری ہے تو حضرت عمر اس میں موجود ہے۔
اہل بدر کے لیے خوشخبری ہے تو حضرت عمر وہاں بھی ہے. بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا تو حضرت عمر اس صف میں بھی کھڑے ہوئے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے لیے جو خوشخبریاں سنائی گئی تو اس صف میں حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. لگ بھگ 2.5 سال تک آپ خلیفہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے. لگ بھگ 10 سال آپ کی خلافت کا دور رہا. 10 سالہ دور خلافت میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا جو دائرہ تھا، جو اسلامی فتوحات ان کے دور میں ہوئی، اس کا دائرہ اگر دیکھا جائے تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت رہی. بعضوں نے 22 لکھا، بعضوں نے 25 لکھا، بعضوں نے تو 27 لاکھ مربع میل کا دائرہ. دور صحابہ میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. ایک ایران تھا اور دوسرا روم تھا، اور ان دونوں سپر پاور طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے. ذلت آمیز شکست اس دور میں انہی لوگوں کو. اتنی عظیم شخصیت کی شہادت 1 محرم الحرام ہی کو ہوئی تھی، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ کاش کے عمر اسلام قبول کر لیتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام مرید مصطفیٰ تھے، اللہ کے نبی کے مرید تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ تھے. آپ نے اللہ سے ان کو مانگا تھا. 40ویں مسلمان تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم کعبہ کے اندر باجماعت نماز پڑھوانے کے لیے لے جانے والے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس سے پہلے باجماعت نماز نہیں ہوئی تھی. مشرکین نے اتنی دہشت پھیلا رکھی تھی. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. یقین مانیے ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. ان کی جرأت، ان کا جذبہ، ان کا عدل و انصاف اور ان کی زندگی گزارنے کا انداز ایمان کو ایک حرارت ملتی ہے آدمی کے جب حضرت سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں.
22 لاکھ یا 25 لاکھ یا 27 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، یہ جتنا گلف کا آج ایریا ہے، پھر ایران کا ایریا، پھر روم کا ایریا، اس سے باہر کی سرحدوں کا تنہا بادشاہ اکیلا تھا۔ لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا، یہ تاریخ میں ایسے افراد نہیں ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر رات کا وقت ہوتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر دیکھتے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کوئی بھوک اور فاقے کی وجہ سے پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک رات آپ گشت کے اندر تھے، ایک گھر کے سامنے سے گزر ہوا، بچے کے رونے کی آواز آئی، گزر گئے، بچے روتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر شاید واپس آئے تو پھر بچہ رو رہا، سوچ میں پڑ گئے، جب میں جا رہا تھا تو بھی رو رہا ہے، آ رہا ہے تو بھی رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ پھر گزر گئے، کچھ دیر کے بعد پھر واپس آئے، پھر بچہ رو رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، اندر سے ایک صاحب باہر نکلے، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی اس لیے رو رہا ہے۔ پوچھا دودھ کیوں نہیں پلاتی ہے؟ دودھ کیوں نہیں پلاتی بچے کو؟ تو اس بچے کے باپ نے کہا کہ اس لیے نہیں پلاتی ہے کہ عمر بچے کا وظیفہ اس وقت تک جاری نہیں کرتے جب تک کہ بچہ دودھ چھوڑ کر دوسری غذا نہیں کھا لیتا۔ اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ دودھ چھوڑ دیتا، روٹی کھانے لگتا یا کوئی اور غذا کھانے لگتا، تو بیت المال سے اس بچے کے لیے وظیفہ جاری ہو جاتا۔ ماں جلد سے جلد اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی تھی تاکہ بیت المال سے سرکاری وظیفہ جاری ہو جائے۔ گھر سے باہر نکلنے والے فرد نے کہا کہ ماں اس لیے دودھ نہیں پلاتی ہے تاکہ بچہ جلد سے جلد دودھ چھوڑ دے اور بیت المال سے بچے کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم غمزدہ ہو گئے اور ان سے کہا کہ صبح کو تم آنا میرے پاس، صبح کو تم میرے پاس آنا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عمر تیری وجہ سے کتنے بچے روتے ہوں گے گھر کے اندر۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہے، کتنے بچوں کو رلایا ہے، تیرے فیصلے کی وجہ سے کتنے بچے روتے ہوں گے رات کو، کتنی مائیں اپنے بچوں کو صرف وظیفے کے لیے دودھ نہیں پلاتی ہوگی اور بچے رات کو رو رو کے رات گزار دیتے ہوں گے۔ صبح کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شورا بلائی جو آپ کی جو شورا تھی،
بیٹھ کر جو فیصلے کرتے تھے مشورہ کر کے، ان کو بلا کر فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا اور جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وظیفے کی حرص میں مائیں بچوں کو دودھ نہ پلائے اور بچے رات بھر تڑپ تڑپ کے روتے رہے. ایک ایک بچے کے آنسو اور ان کا رونا آپ کو متاثر کرتا تھا. ایک دن نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بیٹھو، مجھے تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. صحابہ اکرام بیٹھ گئے. تو فرمانے لگے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک جگہ پر ایک دریا ہے، پانی بہتا ہے، اور ایک کتا اس دریا کو پار کرنے کی کوشش میں تھا. اتر گیا وہ دریا میں، لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے کتے کی موت ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس پل پر کوئی برج ہوتا تو اس کتے کی موت نہیں ہوتی تھی، وہ برج پر سے دریا پار کر لیتا تھا. لیکن برج نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی موجوں میں بہہ کر وہ کتا موت کے گھاٹ اتر گیا. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کتے کی موت کے بارے میں کیا مجھ سے سوال ہوگا؟ کیونکہ یہ میرے دور حکومت میں ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تو نے اس دریا کے اوپر ایک پل کیوں نہیں بنوایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ میری جانب سے لاپرواہی ہوئی. اگر اس کے اوپر میں ایک پل بنوا دیتا تو ہی اس کتے کی موت نہیں ہوتی تھی. کہاں وہ قرآن میں بیان کیے گئے فضائل، حدیث میں بیان کیے گئے مناقب، اور کہاں وہ 22 لاکھ 25 لاکھ یا 27 لاکھ مربع میل پر حکومت، اور کہاں ایک کتے کی موت پر تڑپ جانے کا احساس. یہ وہ زندگی تھی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری تھی. آج سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. آج کا اخبار دیکھ لیجئے، کل رات کا واقعہ ہے. سگا بھائی اور سگا بھتیجا مل کر اپنے سگے بھائی اور سگے چچا کو قتل کر دیتے ہیں. ایک یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ایک وہ زندگی تھی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری کہ ایک کتے کی موت پر تڑپ گئے کہ کیا اس کی موت کے بارے میں کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال تو نہیں کرے گا. اتنی سادہ زندگی اور خوف خدا سے بھری ہوئی زندگی. ایک صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اتفاق سے اسی وقت وہ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کیا تھا؟ چند روٹیاں تھیں، کسی چیز میں کپی جسے کہتے ہیں نا، پرانے لوگ جانتے ہیں کپی کو، آج کی نسل جانتی ہے نہیں معلوم، جس میں سیخ ڈال کر کوئی چیز نکالتے تھے ہلا کر. تو ایک کپی کے اندر گھی تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے اندر کوئی لکڑی یا سلاخ ڈال کر ہلا ہلا کر گھی نکال کر اسی سے روٹی پوچھ پوچھ کے کھا رہے تھے۔ تو جو صحابی کھاتے وقت پہنچے تھے انہیں بلایا کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے پھر وہی عذر پیش کیا کہ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید یہ سوکھی روٹی اور یہ گھی کی وجہ سے شاید ان کی طبیعت اس کھانے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس صحابی سے فرمایا کہ حف، اچھی غذا کھانے کو تو میری بھی طبیعت چاہتی ہے، انسان ہونے کے ناطے اچھا کھانے کو میری بھی طبیعت چاہتی ہے، لیکن سب کچھ یہاں کھا لوں گا اگر، اور میدان محشر میں اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے عمر سب کچھ کھا کے آیا ہے، اب کس چیز سے تیرا اکرام کیا جائے؟ سب کچھ تو وہیں کھا کے آیا ہے۔ اس خوف سے میں احتیاط برتتا ہوں، اور اتنی احتیاط برتی کہ اپنے دستر پہ کبھی 2 سالن رکھنے نہیں دیا، کبھی 2 سالن نہیں رکھے دستر پہ۔ اتنی احتیاط بھری زندگی، خوف خدا کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو اپنے غلام کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ مچھلی نہ کھا کر ایک عرصہ گزر گیا۔ مدینہ منورہ میں مچھلی نہیں ملتی تھی کیونکہ وہاں کوئی دریا ہے نہیں۔ غلام نے جب یہ سنا کہ میرے آقا مچھلی کی خواہش کا اظہار فرما رہے، اور اس زبان سے کبھی کسی چیز کے کھانے کی خواہش کا اظہار کبھی میں نے نہیں سنا، پہلی مرتبہ اظہار ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھانے چلے گئے مسجد نبوی کو۔ غلام نے بہت تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سوار ہو کر اتنی دیر میں مچھلی کو لے کر واپس آ گیا جتنی دیر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر اپنے گھر واپس ہو جاتے تھے۔ شاید کوئی لمبا وقت تھا بیچ میں، پتہ نہیں نماز کو کتنی دیر پہلے جاتے تھے یا نماز کے کتنی دیر باہر نکلتے تھے، وہ غلام جانتا تھا اور اندازہ ہو گیا کہ اتنی دیر میں میں مچھلی لے کر پہنچ جاتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر باہر نکلے اور گھوڑا جہاں پر بندھا ہوا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے کو کسی نے دوڑایا ہے۔ صحابہ اکرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب فراست دی تھی۔ حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں جس کے دل میں غیب سے کسی بات کا الہام کر دیا جائے، باتیں ڈال دی جائے من جانب اللہ۔ یہ اعزاز حضرت عمر کو حاصل تھا۔ عجیب فراست، عجیب دور اندیشی اور سکسیسفل دور اندیشی۔ تو آپ سیدھے گھوڑے کے پاس گئے، گھوم کر اسے دیکھا، اس کے بعد غلام کو بلایا، پوچھا کہاں گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے، غلام نے صاف صاف بات کہہ دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں تو نے اس گھوڑے کو دوڑایا، اور اجلت میں تو نے اس کو پانی تو نہلا دیا تاکہ اس کا پسینہ ظاہر نہ ہو، لیکن اس کے کان کے پیچھے تو نے دھونا بھول گیا، پسینہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں تو نے گھوڑے کو دوڑایا؟ کہا امیر المومنین، آپ کی زبان مبارک سے کبھی کسی چیز کے کھانے کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں آج کیسے آپ کی زبان سے اس خواہش کا اظہار ہوا۔ پوچھا کہاں ہے وہ مچھلی؟ کہا گھر دے کے آیا ہوں۔ بولے لے آ۔ جب وہ مچھلی لے کر واپس آیا تو فرمایا کہ فلاں غریب کے گھر میں لے جا کر دے دے اسے۔ غلام تھا، کچھ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، لے جا کر دے دیا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کل میدان محشر میں اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ عمر تیری خواہش کے لیے تیرے غلام نے میری مخلوق کو تپتی ہوئی دھوپ میں دوڑایا تھا، اگر یہ من جانب اللہ مجھ سے سوال کر لیا جائے کہ تیری خواہش کے اظہار کے لیے تو نے میری مخلوق کو تپتی ہوئی دھوپ میں دوڑایا، میری مخلوق پر تجھے رحم نہیں آیا؟ کیا جواب دوں گا میں اللہ کو؟ کہا کہ میں اس مچھلی کو نہیں کھاؤں گا۔ وہاں مخلوق کو دھوپ میں دوڑائے تو فکر ہوتی تھی، آج انسان کو دوڑا رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھو دوستو، ایمان میں ایک حرارت محسوس ہوگی۔ یہی وہ عظیم شخصیت تھی جن کے بارے میں ایک یہودی نے کہا تھا اگر اور چند برس فاروق اعظم اگر دنیا میں موجود ہوتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں بچتا تھا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آج یکم محرم الحرام ہے، آج ہی کی تاریخ تھی۔ لیکن روافض اور شیعہ کا جو واویلا ہے، اس واویلے میں امت بھلا گئی کہ اس تاریخ کو اسلام کا اتنا عظیم نقصان ہوا تھا۔ جانتی ہی نہیں، ہمارا طبقہ جانتا ہی نہیں کہ اس تاریخ کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میں اللہ کا آخری نبی نہ ہوتا، میرے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ باقی رکھتے تو فرمایا کہ میرے بعد عمر ہی کا نمبر تھا کہ وہ نبی بنائے جاتے۔ وہ اوصاف، وہ صفات، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ ساری اچھائیاں جو منصب نبوت کے لیے زیب دیتی ہیں، وہ ساری خوبیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اتنی والہانہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی کہ ہمارے خواب و خیال کی دنیا میں بھی اس کا تصور مشکل ہے۔ اتنا اپنے آپ کو لٹایا اللہ کے نبی پر، لیکن یہی روافض، یہی شیعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر کو بھی کافر کہتے ہیں، حضرت عمر کو بھی کافر کہتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی کافر کہتے ہیں. اور ہمارے نوجوان بچے یکم محرم کے بعد کالے کپڑے پہن کے شیعوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا. حضور کا پسندیدہ لباس سفید تھا. کیا دوسرا کلر پہننا جائز نہیں؟ جائز ہے، لیکن پسند حضور کی سفید لباس تھا. اپنے مردوں کے لیے آپ نے کفن سفید پسند فرمایا. کلر کے کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن پسند کیا ہے؟ وائٹ. جنت کا لباس کیا ہے؟ سفید ہے. اور بلیک بالکل اپوزٹ ہے وائٹ کے. دیکھنے میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان وہ شیعوں کی نقل میں پہن لیتے ہیں بلیک شرٹ، بلیک ٹی شرٹ. علماء نے لکھا ہے کم سے کم یہ 10 دن بلیک چیز نہیں پہننا چاہیے، تاکہ آپ کے بارے میں کسی کو شبہ نہ ہو کہ آپ شیعہ ہو، شک نہ پیدا ہو جائے آپ کے بارے میں کہیں آپ ادھر کے تو نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ سنی گھرانوں کی عورتیں، سنی گھرانوں کے مرد اس محرم کے مہینے میں بہت سے وہ کام کرتے ہیں جو روافض کرتے ہیں، جو شیعہ کرتے ہیں. اگر آپ بھی صحابہ کے ایمان کے قائل نہ ہو، کھڑے ہو جائیے جا کے ان کے ساتھ. اگر آپ بھی ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، اما جان حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کے ایمان کے قائل نہ ہو، نعوذ باللہ، جائیے سب میں وہاں کھڑے ہو جائیے ان کے ساتھ. بولے نہیں وہ دوستی میں گئے تھے. چف ہے ایسی دوستی پر. جو ابو بکر کا نہ ہوا وہ تمہارا ہوگا، جو امی جان حضرت عائشہ کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وفادار نہ ہوا تو وہ تمہارا کیسے اپنا ہوا؟ غور کیجیے. اسی لیے احتیاط برتیے. شکوک اور شبہات کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس جگہ جانے پر لوگ ہمارے بارے میں بھی وہی تصور نہ کریں کہ یہ بھی ادھر کا ہے. کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی پہن کر اگر کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہو، لوگوں کا بدگمان ہونا یقینی ہے. اگر کوئی ٹوپی، داڑھی، کرتے پیجامے کے ساتھ تھیٹر سے نکل رہا ہو، فاحشہ عورتوں کے اڈوں سے نکل رہا ہو، کلب اور جوئے خانے سے نکل رہا ہو، لامحالہ لوگ شک کریں گے. ایسے ہی ان دنوں میں کالا لباس پہننا اور ان کے امام باڑوں کے چکر لگانا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. انہوں نے جس چیز کو اسلام تصور کیا ہے ان کا اسلام الگ ہے. ان کے نزدیک یہ قرآن صحیح نہیں ہے. ان کے نزدیک ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمان نہیں ہیں. وہ اما جان حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو مسلمان سمجھنے کے قائل نہیں ہیں. ان کا اسلام یہ کہتا ہے حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان چاروں نے پروگرام کے تحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ موت کے گھاٹ اتار دیا.
یہ ان کا اسلام ہے اور وہ اس کو اسلام سمجھتے ہیں. کل ہی رات میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک شیعہ عالم کا جو کہہ رہا تھا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. وہ ان کا اسلام ہے. اگر ہم میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھتا ہو وہ ادھر جائے. کالے کپڑے پہننا کوئی غم کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی چیز ہم کو نہیں بتائی ہے. اس لیے دوستو احتیاط کرو، احتیاط کرو، احتیاط سے زندگی گزارو. اس طرح کے اعمال اور افعال، کردار، عادات، اطوار یہ نقصان دہ ہے. ان سے ہماری کیا دوستی جو حضرت ابو بکر کا نہ ہوا، اس سے کیسا یارانہ جو حضرت فاروق اعظم کا نہ ہوا، اس سے کیسی ہماری دوستی جو حضرت عثمان غنی کا مومن ہونے کا قائل نہ ہو. اور زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام بنام لے کر کہہ رہی ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. جو زبان نبی کی گواہی کو ماننے تیار نہ ہو اس سے ہمارا کاہے کا یارانہ، کاہے کی دوستی ہماری. لوگ کہتے ہم بچپن کے دوست ہیں. اچھا ہے، حدیث بھی سن لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ کل میدان محشر میں رہے گا جس سے اس کی دوستی اور محبت تھی. اگر آپ حضرت ابو بکر پر دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں، حضرت عمر پر دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں، حضرت عثمان پر دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں، اما جان حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پر دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو کل اس گروپ میں تھوڑا ہی آپ کھڑے رہیں گے، آپ تو اسی گروپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دین اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صحابہ نے اپنے باپ کی گردنیں کاٹ دی تھی. میدان جنگ میں سامنا ہوا تو اپنے باپ کی گردن کاٹ دی صحابہ نے. کہا کہ یہ ہمارا باپ نہیں، اللہ کے نبی کا دشمن ہے. یہ ہمارا باپ نہیں جو اسلام کا دشمن ہے. عبداللہ ابن ابی انتہائی بدترین قسم کا منافق، بلکہ منافقین کا راس المنافقین کہتے ہیں، منافقین کا سردار. لمبا چوڑا قصہ ہے. ان کے بارے میں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو تھے وہ صحابی تھے، باپ منافقوں کا سردار تھا. اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہے گا. سب کافر سے زیادہ سخت سزا منافق کو ہوگی. اور عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا. ان کے اس کا بیٹا حضرت عبداللہ یہ صحابی تھے. ان کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن ابی کے قتل کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا چاہتے ہیں. وہ لمبا چوڑا واقعہ تھا. اس کے پس منظر میں صحابہ میں یہ مشہور ہوا کہ حضور عبداللہ ابن ابی کو قتل کرنے کا حکم دینے والے ہیں. یہ اطلاع ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو ملی جو صحابی تھے. وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ ذمہ داری میرے سپرد کی جائے، میں اپنے باپ کو قتل کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں.
اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے سگے بھائی کو اسلام کی محبت میں قتل کر دینا ان کے لیے کوئی آسان نہیں تھا۔ آج ہم دوستیوں کا حوالہ دیتے ہیں، ہمارا بچپن کا دوست ہے، ہمارا یار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کولیگ ہے، اسلام سے بغاوت کر کے دوستیاں نبھائے جاتے ہیں۔ صحابہ کی عداوت دلوں میں رکھنے والوں سے دوستیاں نبھائے جاتے ہیں، امام باڑوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ مسلمان اپنی بیویوں کو بٹھا بٹھا کر لے جا کر امام باڑوں کے چکر لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، بچو ان خرافات سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برس ہا برس کے بعد یہ ماتم اور اس کا جلوس یہ سب صدیوں کے بعد شروع کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو سال آیا تھا اس سال یہ نہیں کیا گیا۔ نہ 10 سال کے بعد، نہ 50 سال کے بعد، نہ 100 سال کے بعد، نہ 200 سال کے بعد یہ شروع کیا گیا، صدیوں کے بعد شروع کیا گیا۔ اس کا بھی پورا ایک سیاسی پس منظر ہے، وہ ایک سیاسی پس منظر میں شروع کیا گیا تھا، اور اس کو نام دیا گیا حب اہل بیت۔ اس لیے دوستو، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور شیعہ اہل السنت والجماعت نہیں ہے۔ اس میں کئی گروہ ہیں، پھر ان کے بارے میں احکامات الگ الگ ہیں۔ لہذا آپ حضرات ایسا لباس پہننے سے احتیاط کیجئے جس سے آپ کے بارے میں شبہ ہو کہ آپ شیعہ ہو، اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کالے کپڑے پہننا۔ اس لیے اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا